ایک وقت تھا جب ہزاروں سال پہلے نمرود نام کا ایک بادشاہ تھا جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ وہ کلدیون قبیلے کا رولر تھا۔ شروع میں لوگ اسے ایک عادل اور سچا انسان کہتے تھے۔ اس کے لوگ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اس نے اپنی فوجیں جمع کی اور ایک ٹاور بنوایا اور اس پر کھڑے ہو کے آسمان کی طرف تیر چلائے۔ تیر خون میں تر ہو کے واپس آئے۔ سوال یہ ہے کہ خون کہاں سے آیا اور اللہ تعالیٰ نے نمرود کو اس غمان میں کیوں چھوڑ دیا کہ اس نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا ہے۔ اس نے ایک بڑا اور طاقتور امپائر بنایا جو جنوب سے شمال تک پھیلا ہوا تھا۔ جب اسے اور زیادہ طاقت اور کنٹرول ملا، نمرود نے اپنے اسٹیچوز بنائے اور خود کو خدا کہنے لگا۔ اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ وہ اس کی پوجا کریں۔ قرآن میں نمرود کا نام سیدھا نہیں لیا گیا، لیکن بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ سورہ البقرہ میں اسی کا ذکر ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے طاقت اور حکومت دی تھی، لیکن وہ گھمنڈ میں ڈوب گیا اور نبی ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑا کیا۔ بہت سے اسلامی عالموں کا یہ ماننا ہے کہ یہ شخص نمرود ہی تھا اور وہ بیبیلون اور پوری زمین کا سب سے ظالم اور خونخوار حکمران بن گیا۔ نمرود دنیا کا پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ اس ظالم شخص نے بیبیلون شہر بنایا اور لوگوں کو تکلیف دینا شروع کیا۔ تاریخی منبع کہتے ہیں کہ نمرود نوح علیہ السلام کے فرزند حام کی نسل سے تھا۔ وہ حام کا نواسا اور کش کا بیٹا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ حام کے خاندان سے آنے والے لوگ تاریخ کے شروع میں سب سے زیادہ جنگجو اور سخت حکمران تھے۔ انہوں نے انسانی تقدیر پر قابو پانے کی کوشش کی اور بڑے بڑے کنگڈمز بنائے۔ کوئی کہتے ہیں کہ انہوں نے مصر، لیبیا، عربیہ اور ہندوستان جیسے ملکوں کی بنیاد بھی رکھی۔ نمرود تاریخ میں ایک بہت طاقتور شخص تھا اور دنیا کا پہلا اور سب سے بڑا بادشاہ کہلایا۔ اس نے اناطولیہ کے جنوبی حصے جو کہ میسوپوٹامیہ کا شمالی علاقہ ہے وہاں تک فوج کشی کی اور بہت سے ملکوں کو ہرا دیا۔ منبع کہتے ہیں کہ اس نے نبی ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا اور لوگوں کو اللہ کے خلاف بغاوت پر ابھارا۔ پرانے عہد نامے میں نمرود کو ایک چلاک نجومی، بت پرست، شہر بنانے والا اور ظالم حکمران کہا گیا جس نے معصوم بچوں کو قتل کیا اور جنگلی جانوروں پر قابو رکھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے سماج میں اسے اور اس کی بیوی کو خدائی مقام دیا گیا اور ان کی پوجا بھی کی جاتی تھی۔ نمرود نے خود کو خدا کہلانے کے بعد ایک بڑا مندر بنایا جو بتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی حکومت تقریباً 400 سال تک چلی۔ قرآن میں ایسی 91 آیت ہے جو ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان جھگڑے سے متعلق ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آیتیں ہیں جو سزا اور اس آگ کا ذکر کرتی ہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، جو نمرود سے منسوب ہے۔ نمرود کے سماج میں بت نہ صرف پوجے جاتے تھے بلکہ لوگ یہ مانتے تھے کہ وہ کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں اور بول بھی سکتے ہیں۔ لوگ ان سے کھانا، شفا اور معافی مانگتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ بت زندگی اور موت دے سکتے ہیں اور ہر چیز پر ان کا قابو ہے۔ لوگوں کا آخرت پر کوئی یقین نہیں تھا۔ بتوں کے ساتھ ساتھ وہ ستاروں اور سیاروں کی بھی پوجا کرتے تھے اور سورج کو سب سے طاقتور مانتے تھے۔ لوگ بہت سے بت رکھتے تھے، ان کی حفاظت کرتے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے کہ یہ بت سب سے بہتر ہے۔ مندر جہاں بت رکھے جاتے تھے وہاں لوگوں کے معاملات کا فیصلہ بھی ہوتا تھا۔ جو کوئی ان کے عقیدوں یا روایتوں کو نہ مانتا اسے سزا دی جاتی تھی، کبھی پتھر مار کر، کبھی جلا وطن کر کے یا کبھی آگ میں پھینک کر۔ یہ سماج دوسروں کے عقیدوں کو سیریس نہیں لیتا تھا بلکہ انہیں خطرناک سمجھتا تھا۔ ایک دن نمرود نے ایک بہت واضح خواب دیکھا۔ دن کے وقت اس نے خواب میں ایک چمکتی روشنی دیکھی جو آسمان سے اتری، جو سورج اور چاند سے بھی زیادہ چمک رہی تھی۔ نمرود پسینے میں ڈوب گیا اور پریشان ہو کر اٹھا۔ اس نے اپنے بھروسے مند فلگیروں سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے ملک میں جلد ہی ایک لڑکا پیدا ہوگا جو لوگوں کا مذہب بدل دے گا اور آخر میں نمرود کو قتل کر دے گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ سب نئے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ چند دنوں میں بہت سے معصوم لڑکوں کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے قریب پیدائش کا وقت تھا، لیکن حکم واضح تھا، اگر لڑکا پیدا ہوا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے گہری سوچ میں ڈوب کر اپنے شوہر ازر سے کہا کہ مندر جاؤ اور میرے لیے دعا کرو۔ اگر لڑکا ہوا تو میں اسے تمہارے پاس لاؤں گی اور تم اسے نمرود کے سامنے پیش کر سکتے ہو تاکہ نمرود کا بھروسہ جیتا جائے۔ یہ صرف ایک چال تھی۔ جب ازر گیا تو والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جنم دیا اور چپکے سے انہیں ایک غار میں چھپا دیا۔ جب ازر واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بچہ مرا پیدا ہوا۔ جب بھی ازر گھر سے باہر ہوتے والدہ غار جاتی اور دیکھتی کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی انگلیوں سے دودھ اور شہد پی رہے تھے جو جبرائیل علیہ السلام ان کے لیے بنا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بچپن غار میں گزارا۔ جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا پیغام پھیلانا شروع کیا۔ وقت گزرتا گیا اور نمرود اپنا خواب بھول گیا۔ ابراہیم علیہ السلام غار سے باہر آئے۔ آخر میں ازر کو پتہ چلا کہ ان کا بیٹا زندہ ہے۔ اسلامی منبع کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام درمیانی قد، ہیزل آنکھوں، مہربان، خوبصورت چہرے کے مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے جلتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام بڑے ہوئے تو انہیں اپنے والد کے بنائے بتوں سے تکلیف ہونے لگی۔ ازر مانتے تھے کہ یہ بت خدا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے شروع سے ہی اس سوچ کو رد کیا۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام کو نیند نہ آئی تو وہ گھر سے باہر نکل کر اس پہاڑ پر گئے جہاں وہ اکثر جاتے تھے، بالکل نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح جو رات کو غار میں رہتے تھے۔ اس رات آسمان بالکل صاف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں اور سیاروں کو دیکھا جن کی لوگ پوجا کرتے تھے اور اس سے وہ بہت اداس ہوئے۔ صبح ہونے پر وہ اپنے والد سے کہنے کے لیے تیار تھے کہ وہ ان چیزوں کی پوجا کرنے والوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ قرآن میں اللہ بتاتے ہیں، اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، تم کیا بتوں کو معبود بناتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم اور تمہاری قوم کھلی گمراہی میں ہو۔ اس گفتگو کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے بحث شروع کی۔ ان کی قوم چاند، زہرہ، سورج اور 7 دوسرے سیاروں کی پوجا کرتی تھی۔ انہیں سمجھانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے واضح اور معقول دلائل دی۔ قرآن میں ایک مثال یوں بیان کی گئی، یعنی جب رات نے ان کو پردہ تاریکی سے ڈھانپ لیا تو آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا، کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ جب وہ غائب ہو گیا تو کہنے لگے کہ مجھے غائب ہو جانے والے تو پسند نہیں۔ پھر جب چاند کو دیکھا کہ چمک رہا ہے تو کہنے لگے یہ میرا پروردگار ہے۔ لیکن جب وہ بھی چھپ گیا تو بول اٹھے کہ اگر میرا پروردگار مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھائے گا تو میں ان لوگوں میں ہو جاؤں گا جو بھٹک رہے ہیں۔ اس بحث میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ آسمان کی یہ چیزیں خدا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ دکھائی دیتی ہیں
और गायब हो जाती है और उनकी जगह दूसरी चीजें ले लेती है। एक असली खुदा कभी गायब नहीं होता या अपनी जगह नहीं छोड़ता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत और उसी की इबादत की तरफ ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। नमरूद चाहता था कि इस जमीन के सब लोग उसके सामने झुकें और उसने अपने लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इसी वक्त अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा ताकि वो जालिम नमरूद और उसकी कौम को अल्लाह के अहकाम सिखाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पहले इस तरक्की याफ्ता समाज को मकूल और दलील के साथ समझाना चाहा। वो चाहते थे कि लोग अपने झूठे खुदाओं पर शक करें, लेकिन सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ी। सच बोलना हमेशा मुश्किल रहा है। उनके सच्चे अल्फाज की वजह से लोगों ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए और उन्हें गद्दार कहा। ये जवान शख्स जो बेजान बुतों की पूजा पर सवाल उठाते थे, जो ना देख सकते थे ना सुन सकते थे, उनका पहला सामना अपने वालिद के गुस्से से हुआ। अजर ने उन्हें कत्ल करने की धमकी दी। जवाब में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सब्र और इज्जत से कहा कि वो अपने वालिद के लिए माफी की दुआ करेंगे और बुत परस्ती से दूर रहेंगे। वो नहीं चाहते थे कि उनके वालिद हमेशा के लिए आग में जले। आखिर में अल्लाह के यकीन के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने वालिद का घर छोड़ना पड़ा। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद का घर छोड़ा और अकेले हो गए, तब भी उन्होंने अपनी कौम को चेतावनी देना नहीं छोड़ा। वो उन्हें अल्लाह की खूबसूरती, ताकत, हिकमत और वहदानियत के बारे में समझाना चाहते थे, लेकिन लोग बुतों की पूजा करते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी और एक खास प्लान बनाया। काल्दियोन कबीला साल में एक बार एक त्योहार के लिए शहर छोड़कर जाता था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बड़े इवेंट का इंतजार किया ताकि वो मंदिर जा सके बिना किसी के देखे। मंदिर में सोने, तांबे और लकड़ी के बुत थे। जब गलियां खाली हो गई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक तेज कुल्हाड़ी लेकर मंदिर में दाखिल हुए। उन्होंने पत्थर और लकड़ी के बुतों और उनके सामने रखे खाने को देखा और बुतों से कहा, क्या तुम अपने सामने रखा खाना नहीं खाते? तुम्हें क्या हुआ कि तुम बोलते नहीं? बिना किसी डर के उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई और झूठे खुदाओं को तोड़ना शुरू किया जो उनकी कौम पूजती थी। उन्होंने सबको तोड़ दिया सिवाय सबसे बड़े बुत के और कुल्हाड़ी उसके गले में लटका दी। जब लोग त्योहार से शाम को वापस आए तो वो अपने खुदाओं के टुकड़े मंदिर में बिखरे देखकर हैरान रह गए। उन्होंने सोचना शुरू किया कि ये किसने किया। आखिर में उन्हें इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर शक हुआ, जो हमेशा अल्लाह की इबादत का बुलावा देते थे। वो उनके पास गए और पूछा, क्या ये तुमने किया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, शायद बड़ा बुत नहीं चाहता था कि कोई दूसरों की पूजा करे। शायद उसे गुस्सा आया और उसने कुल्हाड़ी से उन्हें तोड़ दिया। तुम खुद उससे पूछ सकते हो, शायद वो तुम्हें बताए कि क्या हुआ। बुत परस्तों ने कहा, मगर बुत तो बोल नहीं सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर वो बोल भी नहीं सकते और अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो वो तुम्हारी हिफाजत कैसे करेंगे? क्या तुम अब भी नहीं समझते? नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वाज़े और मकूल दलाइल से उन्हें हरा दिया। यहाँ तक कि कौम के रहनुमा और दीनी आलिमों के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन उनके घमंड ने उन्हें गलती कबूल करने से रोका। इसके बजाय उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें जंजीरों में बांधा और नमरूद के वापस आने का इंतजार किया। जब वो वापस आया तो रहनुमाओं ने उसे एक जवान शख्स इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बताया, जिसने बुत परस्ती से इनकार किया और उनके खुदाओं को तोड़ दिया। नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाया और पहले उन्हें समझाना चाहा, लेकिन जब वो नाकाम रहा तो बहुत गुस्से में आ गया। कुरान उनकी मुलाकात और बहस के बारे में बताता है, भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस गुरूर के सबब से कि अल्लाह ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहिम से अपने परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहिम ने कहा, मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, वो बोला कि जिंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह तो सूरज को मशरिक से निकालता है, आप उसे मगरिब से निकाल दीजिए। ये सुनकर वो काफिर हक्का बक्का रह गया और अल्लाह बेइंसाफों को हिदायत नहीं दिया करता। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब जिंदगी और मौत देता है, नमरूद गुस्से में आ गया। उसने अपने मशवरों को बुलाया ताकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए सजा का फैसला किया जाए। एक ने, जिसका नाम हैनून था, कहा, इन्हें बड़ी आग में जलाओ। ये तजवीज मंजूर हुई और 1 महीने तक आग के लिए लकड़ी जमा की गई। जहालत और बेवकूफी में लोग इस काम में खुशी खुशी शामिल हुए, कहते हुए कि ये शख्स हमारे खुदाओं के खिलाफ है। लकड़ी का एक पहाड़ जमा किया गया। जब आग जलाई गई तो उसकी लपटें आसमान तक उठी। आग इतनी गर्म थी कि परिंदे उसके करीब भी नहीं उड़ सकते थे। जब सब कुछ तैयार हुआ, लोग आग के गिर्द जमा हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जंजीरों में बांध कर लाया गया। उनके हाथ और पांव बंधे हुए थे, लेकिन वो अल्लाह के दोस्त अल खलील थे। हालांकि वो एक खतरनाक हालात में थे। उनका दिल बिल्कुल सुकून में था, अल्लाह पर पूरा भरोसा और तस्लीम के साथ। उनके दिल में कोई डर या परेशानी नहीं थी। फरिश्तों ने अल्लाह से दुआ की। नमरूद और उसके मशवरों ने फैसला किया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक बड़ी मंजनिक का इस्तेमाल किया जाए। नमरूद ने सोचा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जलाने से वो अपने आप को खुदा साबित कर देगा। ये पहली बार था कि किसी ने उसे सच में चैलेंज किया था और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अल्फाज का जवाब नहीं दे सका। उसे शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए उसने सोचा कि उसे जो खुद को खुदा समझता था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डालने का हक था जो उसने बनाई थी। उस वक्त आसमान और जमीन के फरिश्ते हैरान थे और बोले, ऐ हमारे रब, इब्राहिम जो तुझे सबसे ज्यादा याद करते हैं, उसे आग में फेंका जा रहा है। वो तेरे नबी है जो तुझे कभी नहीं भूलते, हमें उनकी मदद करने की इजाजत दे। तब अल्लाह ने इजाजत दी। एक फरिश्ता इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, हवा मेरे काबू में है, अगर आप चाहें तो मैं आग को उड़ा दूं। दूसरा फरिश्ता बोला, पानी मेरे काबू में है, अगर आप चाहें तो मैं पानी डालकर आग बुझा दूं। तीसरा फरिश्ता बोला, जमीन मेरे काबू में है, अगर आप चाहें तो मैं आग को जमीन में निगल दूं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबका जवाब दिया, दोस्त
اور اس کے محبوب کے درمیان نہ آؤ. جو میرا رب چاہے میں اسے قبول کرتا ہوں. اگر وہ مجھے بچائے تو یہ اس کی مہربانی ہے, اگر وہ مجھے جلا دے تو یہ میری کمزوریاں کی وجہ سے ہے. میں صبر کروں گا انشاءاللہ. جب انہیں منجنیق میں رکھا گیا اور آگ میں ڈالنے والے تھے, ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ سب سے بہتر ہے جس پر بھروسہ کیا جائے. جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے جانے والے تھے, جبریل علیہ السلام آئے اور پوچھے کیا آپ کی کوئی خواہش ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں ایک درخواست ہے, لیکن تم سے نہیں. جبریل علیہ السلام حیران ہوئے اور پوچھا آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے کہ وہ آپ کو بچائے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ میری حالات جانتا ہے. جس نے آگ کو جلنے کی اجازت دی وہ اس کے حکم سے ہی جلتی ہے. آگ صرف اس لیے نہیں جلتی کہ وہ آگ ہے بلکہ اللہ کے حکم سے جلتی ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھتے تھے, اس لیے اگر آگ نے انہیں جلایا تو یہ صرف اللہ کی مرضی سے ہوگا, اور وہ اللہ کی مرضی سے راضی تھے. اللہ کے لیے وہ آگ میں جانے کو بھی تیار تھے. جب وہ آگ میں گرنے والے تھے اور چاروں طرف گرمی محسوس کر رہے تھے, اللہ نے حکم دیا اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور امن والی ہو جا. اللہ کے حکم سے حالانکہ آگ جل رہی تھی اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا, صرف ان کی رسی جلی جو انہیں باندھی ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام سکون سے رہے, اللہ کی حمد و ثنا کی, اور ان کا دل اللہ کے عشق سے بھرا ہوا تھا. انہیں کوئی ڈر یا پچھتاوا نہیں تھا. جو سچ میں اللہ سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے آگ بھی ڈر نہیں لا سکتی. لوگ, رہنما اور پنڈت دور سے بڑی آگ دیکھ رہے تھے. آگ اتنی گرم تھی کہ ان کے چہرے جھلس رہے تھے اور ان کا دم گھٹ رہا تھا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک انوکھی چیز دیکھی. کوئی آگ سے باہر نکل رہا تھا. یہ کوئی اور نہیں ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ سلامتی سے باہر آئے اور ان کا چہرہ اللہ کی رحمت کے نور سے چمک رہا تھا. وہ سکون سے آگ سے باہر چلے. کافروں نے یہ معجزہ دیکھا اور ہار مان لی. یہ معجزہ بت پرستوں کے لیے شرمندگی کا باعث بنا, لیکن اس نے ان کے دل کے گھمنڈ کی آگ کو ٹھنڈا نہیں کیا. نمرود نے ایک بار اپنے لوگوں سے کہا اگر آسمان میں کوئی خدا ہے تو میں اس تک پہنچ کر اسے ہرا دوں گا. اس نے ایک بڑا ٹاور بنانے کا حکم دیا. کوئی کہتے ہیں کہ یہ ٹاور کئی دنوں یا ہفتوں تک بنتا رہا. جب وہ اس کے اوپر پہنچا تو اس نے اپنا تیر کمان لایا اور آسمان کی طرف نشانہ لگا کر تیر چلائے. کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اس گھمنڈ بھرے کام کا جواب دیا اور تیر خون سے لت پت واپس آیا. نمرود کے سپاہیوں نے یہ دیکھا اور چلائے دیکھو اس نے آسمان کے خدا کو زخمی کر دیا. لیکن یہ صرف ان کا جھوٹا گھمنڈ تھا. اللہ نے انہیں ایک نشانی دکھائی تاکہ نمرود کو چھوٹا کیا جائے, لیکن نمرود پھر بھی نہیں سمجھا. وہ اپنے گھمنڈ میں ڈوبا رہا. اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور کہا اپنے اللہ کو بلاؤ, میں اس سے اپنی پوری فوج کے ساتھ لڑوں گا. پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو بھیج دیا. تھوڑی دیر انتظار کے بعد نمرود نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام دور سے چلے آ رہے ہیں, لیکن ان کے پیچھے کوئی فوج نہیں تھی. اس نے زور سے ہنس کر کہا اب مجھے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. میں نے اتنی بڑی فوج جمع کی لیکن تم کسی کو نہیں لائے. کیا میں نے یہ پوری فوج صرف تمہارے لیے تیار کی؟ تمہارے اللہ کہاں ہے؟ اس کی فوج کہاں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے جواب دیا انتظار کرو وہ جلد ہی آ جائے گی. تھوڑی دیر بعد مکھیوں کی ایک بڑی فوج نے نمرود اور اس کے سپاہیوں پر حملہ کر دیا. یہ جھنڈ اتنا گھنا تھا کہ لوگ اپنی آنکھیں بھی نہیں کھول سکتے تھے. ان مکھیوں میں ایک خوفناک طاقت تھی. وہ انسانی گوشت کھا جاتی تھی جب تک کہ صرف ہڈیاں بچی رہتی تھی. اپنے سپاہیوں کو درد اور پریشانی میں دیکھ کر نمرود ڈر گیا اور بنا پیچھے دیکھے اپنی محل کی طرف بھاگا. اس نے دروازہ بند کر لیا اور سوچا کہ وہ محفوظ ہے, لیکن ایک چھوٹی لنگڑی مکھی دروازے کے سوراخ سے اندر داخل ہو گئی اور یہ چھوٹی سی مکھی اس کا انجام بن گئی. مکھی اس کے ناک سے ہوتی ہوئی اس کے دماغ تک پہنچی. وہاں اس نے حرکت اور بنبناہٹ شروع کی جس سے نمرود کے سر میں شدید درد ہونے لگا. نمرود درد برداشت نہ کر سکا اور اپنا سر دیواروں سے ٹکرانے لگا تاکہ مکھی مر جائے. جب یہ کام نہ کیا تو اس نے لوگوں کو بلایا کہ اس کے سر پر ہتھوڑوں سے مارے. اس نے زیادہ پیسوں کا وعدہ کیا جو بھی سخت مارے گا. کئی دنوں تک سپاہی اسی سر پر ہتھوڑے مارتے رہے جو 400 سال تک تاج پہنتا تھا. ہر بار نمرود کہتا کہ وہ اب بھی مکھی کی آواز سن رہا ہے اور وہ کہتا رہا کہ دوبارہ مارو. اللہ نے اس کا درد دن بدن بڑھایا جب تک کہ ایک سپاہی نے اتنی زور سے اس کے سر پر ہتھوڑا مارا کہ وہ پھٹ گیا اور نمرود مر گیا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا. نمرود جو اپنی دنیاوی طاقت اور گھمنڈ میں مگن تھا اور اس کی بدنصیب قوم سب مکھیوں کے ہاتھوں تباہ ہو گئی. ان کا خون چوس لیا گیا اور ان کے جسم ختم ہو گئے. یہ سب انسانیت کے لیے ایک واضح سبق ہے. نمرود کے ٹاور بنانے, آسمان میں تیر مارنے اور مکھیوں کے ہاتھوں مرنے کی باتیں قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں. یہ کہانیاں یہودی, مسیحی اور قدیم میسوپوٹومیم روایتوں سے لی گئی ہے جنہیں کچھ اسلامی مفسرین جیسے ابن کثیر اور قرطبی نے اپنی تفسیر میں شامل کیا. انہیں سمبولک سبق کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو گھمنڈ اور اللہ کے خلاف بغاوت کے انجام کو دکھاتی ہے. قرآن میں نمرود کا نام صاف نہیں لیا گیا, لیکن سورہ البقرہ میں ایک شخص کا ذکر ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے اور خود کو زندگی اور موت دینے والا کہتا ہے. مفسرین اس شخص کو نمرود سے جوڑتے ہیں. اس کے علاوہ سورہ الانبیاء میں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا واقعہ ہے جہاں اللہ نے آگ کو ان کے لیے ٹھنڈی اور امن والی کر دی. یہ قرآن سے ثابت ہے. صحیح حدیث میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے آگ کا واقعے کا ذکر ملتا ہے جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. یہ روایتیں دینی سبق سکھاتی ہیں کہ گھمنڈ کا انجام ذلت ہے اور اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے.